بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. پیچھے جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نشانیوں کو بیان کر کے بتایا تھا کہ وہ ساری چیزیں اللہ کی پیدا کردہ ہیں اور اللہ کے حکم اور اس کے اشارے کے تابع ہو کر کام کرتی ہیں، اور مخلوق کا پیدا کرنا اور مخلوق پر حکمرانی کرنا یہ ساری چیزیں اللہ کے حقوق میں سے ہیں. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے ان میں اسی آیت کا کیا نتیجہ ہونا چاہیے اس کو بیان کیا ہے کہ جب ساری چیزیں اللہ کی پیدا کردہ ہیں اور اس کے حکم اور اشارے کے ماتحت کام کرتی ہیں تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کیوں کر کی جا سکتی ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے کیوں کر مانگا جا سکتا ہے؟ جب اللہ کی پہچان ہو گئی، اس کی قدرت اور اس کی طاقت کا علم ہو گیا، اب ہمیں چاہیے کہ اللہ ہی کی طرف رخ کرے، اسی کی عبادت کرے، اسی سے مانگے. اسی لیے کہا کہ ادعوا ربکم، اپنے پروردگار کو پکارو، تضرعا وخفیہ، بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے اور چھپ کر. انہ لا يحب المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو وہ پسند نہیں کرتا. تو پہلی چیز اللہ نے بتائی کہ اپنے پروردگار کو پکاریے. رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، یعنی جو اللہ بن مانگے آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرواتا ہے، آپ کی پرورش کرتا ہے، پیدائش سے لے کے موت تک کی ساری ضرورتیں اور وسائل آپ کے لیے مہیا کرتا ہے. اس پروردگار کو چھوڑ کر اور کسی سے مانگا جا سکتا ہے؟ اس لیے جب بن مانگے وہ اتنا دیتا ہے تو مانگے تو کتنا دے گا، مانگے تو کتنا خوش ہوگا. تو اس لیے کہا اپنے اسی پروردگار سے مانگیے، آپ جو آپ کی پرورش کرتا ہے، بن مانگے سب کچھ عطا کر رہا ہے، اسی سے مانگیے. اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے کہ جس کے در پر ہم جھک سکیں اور مانگ سکیں. دوسری چیز بتائی تضرع. تضرع کہتے ہیں اپنی بے بسی، کم مائلی کا اظہار کرنا، ظاہر میں بھی اللہ کے سامنے اپنی بے بسی اور ذلت کا اظہار کرنا، اندرونی طور پر بھی اللہ کے سامنے رونا دھونا گڑ گڑانا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آداب بتائے کہ ظاہر بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، دعا کرے تو ظاہر بھی ایسا لگے جیسے ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں، بے بس کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں. تو اس لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اللہ کی طرف رخ کر کے اس طرح سے بیٹھے قبلہ رو ہو کر، جیسے ہمارا ہر عضو یہ کہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، ہمارا دل اللہ کے سامنے رو رہا ہو.
پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو، غفلت میں نہ ہو دل، تو اس طرح سے اللہ سے دعا کریں کہ ظاہر باطن دونوں سے ایسا محسوس ہو کہ ہم اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، بے بس ہیں، اور اپنی کمزوری کمائیگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس لیے کہا تضرعا و خفیہ، اور کہا چھپ کر اللہ سے دعا کریں۔ یہ اخلاص کی نشانی ہے، آہستہ سے دعا کریں، چھپ کر دعا کریں، چیخ چیخ کر پکار پکار کر دعا نہ کریں، بلکہ بالکل چھپ کر اور آہستہ آہستہ اللہ سے دعا کریں۔ اس سے دل بھی لگتا ہے اور یہ اخلاص کی بھی دلیل ہے۔ پھر اللہ نے کہا انہ لا یحب المعتدین، معتدی کے زیادتی کرنے والے، زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ زیادتی کا مطلب کیا ہے؟ جو دعا کے آداب ہیں ان کو اختیار نہ کیا جائے، غفلت سے دعا کی جائے، دعا کے آداب اور احترام کا لحاظ کیے بغیر دعا کی جائے، دعا میں ایسی چیزیں مانگی جائیں جو انسان کے لیے مناسب نہیں۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل، انہوں نے سنا کہ ان کے بیٹے اللہ سے دعا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ مجھے جنت میں انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ، کہ اللہ جنت کے دائیں طرف میں جب داخل ہوں تو جنت کے دائیں طرف مجھے سفید محل عنایت فرما۔ تو ان کے والد صاحب حضرت عبداللہ بن مغفل نے ان کو ٹوک دیا اور کہا کہ اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ ادخلنی الجنہ، کہ مجھے جنت میں داخل کر دے، انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، مجھے جنت میں داخل کیجئے اور جہنم سے مجھے چھٹکارا دیجئے، یہ دعا کیجئے۔ پھر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی قوم آنے والی ہے جو وضو کرنے میں اور دعا کرنے میں زیادتی کرے۔ وضو میں زیادتی کا مطلب 3 دن کی جگہ پر 4 مرتبہ دھونا کرنا، 5 مرتبہ دھونا، غلو کرنا۔ دعا میں زیادتی کا مطلب یہی ہے، جو نہیں مانگنا ہے اس کو مانگنا۔ مجھے رسول بنا دے، رسول اللہ نے بنا دیا، ہو گیا ختم، اب زبردستی دعا کرنا یہ صحیح نہیں۔ یا کسی بے گناہ کے خلاف دعا کرنا، یا اللہ اس کو ختم کر دے، اس کی چیزوں میں استنابت کر دے، کسی کے لیے نقصان کی دعا کرنا، تو یہ ساری چیزیں اعتداء کے اندر داخل ہیں۔ ایسی چیخ چیخ کر دعا کرنا یہ بھی بے ادبی کی دلیل ہے۔ تو اس طرح سے کسی طرح کی زیادتی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کی اصلاح کرنے کے بعد پھر زمین میں فساد مت کرو، زمین میں بگاڑ مت کرو۔ زمین کی اصلاح 2 طرح کی ہو سکتی ہے، ایک روحانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، یعنی زمین کے اندر اللہ کے دین کو قائم کیا جائے، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری جائے، شرک اور بت پرستی، بے حیائی اور اللہ کی نافرمانی سے زمین کو پاک صاف کیا جائے۔ ایک تو یہ ہے اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنی کتاب کو بھیجا، اس کے ذریعے سے شرک اور بت پرستی کو دنیا سے ختم کیا گیا، بدعتوں کو ختم کیا گیا، بے حیائی کو ختم کیا گیا۔ دوسرے دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پاک اور صاف کیا، زمین کو کھیتی باڑی اور درختوں سے مزین کیا۔ اب ایسا کوئی کام نہ کیجیے کہ زمین کے اندر بدبو پھیل جائے، زمین کے اندر گندگی پھیل جائے، زمین کے اندر ایسی چیزیں عام ہو جائے جس سے انسانیت کا نقصان ہو، درختوں کو کاٹا جائے، جلایا جائے، کھیتی باڑی نہ کی جائے، زمین کے اندر جو اللہ نے صلاحیت رکھی ہے اگانے کی اور معدنیات رکھی ہے اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، تو یہ بھی زمین کے اندر بگاڑ ہے۔ تو اس لیے کہا زمین کی اصلاح کے بعد اس کو مت بگاڑیے،
وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، دعا کا ایک اور ادب بتایا کہ اللہ سے دعائیں ایسے کیجئے، ایک تو خوف ہو اپنے گناہ کی وجہ سے، اپنی نافرمانی کی وجہ سے کہ کہیں میری دعا رد نہ کی جائے، اور دوسرے اللہ کی رحمت اور بے پایہ شفقت پر نظر رکھتے ہوئے امید بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمائیں گے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ نے اشارہ بھی دے دیا کہ رحمت کا پہلو زیادہ غالب ہو، امید کا پہلو زیادہ غالب ہو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت مخلصوں کے قریب، جو اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے پر دعا کرے گا اللہ کی رحمت فوراً اس کو گھیر لے گی۔ تو دعا کرتے وقت ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے میری دعا رد نہ کی جائے، واپس نہ کی جائے۔ لیکن دوسری طرف اللہ کی رحمت پر بھی ہماری نظر ہو، اللہ کی محبت، شفقت، بے انتہا انعامات اور نوازشوں پر بھی ہماری نظر ہو، اور ہم یہ بھی امید کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کریں گے، جو ہم نے مانگا اللہ اس کو رات کو پوری کرے گا۔ اور انسان اخلاص سے دعا کرتا ہے، یا تو اس سے بڑھ کر اللہ دیتے ہیں، یا کم از کم اسی چیز کو دیتے ہیں، یا اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دیتے ہیں، یا کوئی مصیبت ہوتی ہے تو اس کو ہٹا دیتے ہیں، یا آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو پریزرو کر کے رکھتے ہیں۔ بہرحال جو اللہ ہمارے لیے مناسب سمجھتے ہیں اس کے مطابق سلوک کرتے ہیں۔ بہرحال ان آیتوں کے اندر ایک تو یہ بتا دیا کہ ہمیں مانگنا ہے، دعا کرنی ہے تو اللہ ہی سے دعا کرنی ہے، مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے اور کسی سے مانگنا نہیں۔ اور دوسرے دعا کرنے کے جو آداب ہیں ان آداب کا ظاہری اور باطنی آداب کا لحاظ کر کے دعا کرنا چاہیے، جن کا اس آیت میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت